بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأغلافها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد اللہ رب العزت کے بارے میں ہم سب کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت تنہا اور اکیلے ہیں، اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے، کوئی اللہ کی ذات میں بھی شریک نہیں اور کوئی اللہ کی صفات میں بھی شریک نہیں۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے اللہ رب العزت ازل سے ہیں، ابد تک ہیں، جب کوئی بھی نہیں تھا اللہ تب بھی تھے اور جب کوئی بھی نہیں ہوگا اللہ تب بھی ہوں گے۔ ہم سب کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات قادر مطلق ہے، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اللہ رب العزت کو نہ نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات تنہا، جسے چاہیں نفع دیں اور جس کو چاہیں نفع لے لیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات صمد ہے۔ صمد کا معنی الذی لا یحتاج الی شیء ویحتاج الیہ کل شیء، جو کائنات میں کسی کا محتاج نہ ہو اور پوری کائنات اس کی محتاج ہو۔ اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہے، جو کچھ ہمارے سامنے ہے اللہ اسے بھی جانتے ہیں اور جو کچھ ہمارے سامنے نہیں اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، ہر بندے کی ذات کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ کی ذات بغیر جسم اور بغیر وجود کے ہے۔ دنیا میں کسی بھی چیز کو کسی بھی جگہ پہ موجود ہونے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے، لیکن اللہ کی ذات موجود ہے اور بغیر جسم کے موجود ہے۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے اللہ رب العزت دیکھتے ہیں لیکن دیکھنے میں آنکھ کے محتاج نہیں ہیں،
اللہ رب العزت سنتے ہیں لیکن سننے میں کان کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت بولتے ہیں لیکن بولنے میں زبان کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت اسی طرح موجود ہیں اور موجود ہونے میں جسم کے محتاج نہیں ہیں۔ انسان کی آنکھ نہ ہو دیکھ نہیں سکتا، کان نہ ہو سن نہیں سکتا، زبان نہ ہو بول نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں لیکن آنکھ سے پاک ہے، سنتے ہیں لیکن کان سے پاک ہے، بولتے ہیں لیکن زبان سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے کسی کو جنا نہیں ہے اور اللہ کو بھی کسی نے جنا نہیں۔ نہ اللہ ماں اور باپ ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ دنیا میں ماں اور باپ یا اولاد ہونا یہ مخلوق کی صفت ہے۔ اللہ مخلوق نہیں بلکہ خالق ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ ہمارے نظریات ہیں۔ اللہ اول بھی ہیں، اللہ آخر بھی ہیں، اللہ قادر بھی ہیں، مقتدر بھی ہیں، اللہ قہار بھی ہیں، اللہ جبار بھی ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں ان صفات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ قہار ہے اور اللہ جبار ہے، جبار کا معنی ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ بڑا سخت ہے۔ جبار کا معنی یہ نہیں ہے۔ اردو زبان اور پنجابی زبان میں جابر کا معنی اور ہے، عربی زبان میں جابر کا معنی اور ہے۔ اردو اور ہماری زبان میں جابر کا معنی بڑا سخت، اسے جابر کہتے ہیں۔ عربی میں جابر کہتے ہیں جو بگڑی کو بنائے۔ تو دنیا میں ہمارے ہاں جابر کا معنی جو توڑے، عربی میں جابر کا معنی جو جوڑے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے جابر ہونے کا معنی یہ ہے اللہ طاقتور ہے اور جس کو چاہے الٹ اور پلٹ دے۔ حالانکہ جابر کا معنی یہ ہے اللہ طاقتور ہے اور بگڑیوں کو اللہ بناتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کی بازو ٹوٹ جائے اور ٹوٹے ہوئے بازو پہ ایک پھٹی رکھ کے بازو کو سیدھا کرتے ہیں، عربی زبان میں اس پھٹی کا نام ہے جبیرہ۔ جبیرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ٹوٹے بازو کو درست کرتی ہے۔ تو جابر کا معنی توڑنے والا نہیں ہے، جابر کا معنی ٹوٹے ہوں کو توڑنے والا ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے اللہ غفور بھی ہیں، اللہ رحیم بھی ہیں۔ لیکن غفور اور رحیم کا معنی کیا ہے؟ غفور کا معنی یہ ہے اللہ رب العزت اسے معاف کرتے ہیں جس کا معافی حق ہوتا ہے، اور رحیم کا معنی یہ ہے اللہ اسے بھی معاف کرتے ہیں جس کا معافی حق نہیں ہوتا۔ اگر ایک شخص نے نماز پڑھی اور اسے جنت دے دیں یہ تو عدل ہے، لیکن نماز نہ پڑھے اور معاف کر کے جنت دے دیں یہ اللہ کی شان کرم ہے۔ ہم اللہ کو عادل بھی مانتے ہیں اور اللہ کو کریم بھی مانتے ہیں۔ اگر صرف اللہ اپنی سخت عدل کا اظہار کرے تو شاید دنیا میں کسی انسان کی نجات ممکن نہ ہو۔ اللہ کا حکم نماز پڑھو، لیکن جس طرح اللہ چاہتے ہیں اس طرح شاید ہم نماز نہ پڑھ سکیں۔ اللہ کا حکم کہ روزے رکھو، لیکن جس طرح اللہ چاہتے ہیں شاید اس طرح ہم روزے نہ رکھ سکیں۔ اللہ کا حکم یہ ہے ہم اللہ کے نام پہ صدقہ دیں، جو اخلاص اللہ چاہتے ہیں شاید ہم اس پر مکمل پورا اتر نہ سکیں۔ تو اللہ شان عدل کے ساتھ شان کرم کو ملا لیتے ہیں۔ اللہ عادل بھی ہیں، اللہ کریم بھی ہیں۔ اللہ قانون بھی دیکھتے ہیں اور قانون کے ساتھ اپنی شان کرم کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ اللہ غفور بھی ہیں، اللہ رحیم بھی ہیں۔ غفور کا معنی قانون عدل سے معاف کرتے ہیں اور رحیم کا معنی قانون کرم سے معاف کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن شفاعت اور سفارش بھی قبول کریں گے، اور یہ سفارش یہ قانون کی وجہ سے نہیں ہے، یہ سفارش کرم کی وجہ سے ہے۔
سفارش وہاں پہ نہیں ہوتی جہاں پہ بندہ مستحق ہو، سفارش وہاں ہوتی ہے جہاں بندہ مستحق نہ ہو۔ اگر کسی جگہ کسی محکمے میں بھرتی ہونے کے لیے 90 نمبر چاہیے اور 90 نمبر کسی کے موجود ہوں، اس کو سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بندہ ایک چاہیے اور 90 والے 10 آ جائیں، ان میں سے ایک کی سفارش تو آپ کریں، لیکن 90 نمبر چاہیے اور بندہ بھی ایک ہو، اس کی سفارش کی حاجت نہیں۔ ہاں اگر اس عہدے کے لیے 90 نمبر چاہیے لیکن جس نے بھرتی ہونا ہے اس کے 90 کے بجائے 85 نمبر ہو، اب آپ سفارش کروائیں گے کہ 5 نمبر سفارشی ملیں اور اس کو یہ عہدہ مل جائے۔ اگر گنجائش نکلتی ہو شرعاً حرج نہیں ہے، گنجائش نہ نکلتی ہو تو شرعاً جائز بھی نہیں ہے۔ اللہ قیامت کے دن ہمارے اعمال پر جزا اور سزا بھی دیں گے، اور اللہ قیامت کے دن شفاعت اور سفارش قبول بھی فرمائیں گے۔ قیامت کے دن شفاعت اور سفارش کون کرے گا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کئی ایسے لوگ ذکر فرمائے جو قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ ان میں ایک تو نابالغ اولاد جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے، قیامت کے دن ماں اور باپ کی شفاعت کریں گے، اور حدیث پاک میں ہے شفاعت ایسی کریں گے جس شفاعت کو اللہ قبول بھی کرے گا۔ اس لیے اگر کسی کا نابالغ بیٹا یا بیٹی فوت ہو، اس کو دکھ ضرور ہے لیکن اس دکھ پہ صبر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر بچہ بالغ ہو کے مرا تو کافر مرا تو ابدی جہنم میں، فاسق ہو کر مرا تو جہنم میں، اور یہ بھی خدشہ ہے اگر یہ خود فاسق اور نالائق ہے تو والدین کو جہنم میں نہ لے جائے۔ جس طرح بعض احادیث میں آتا ہے اگر اولاد اللہ کی نافرمان ہوئی اور خدا نے جہنم میں ڈالا تو اولاد اللہ سے کہے گی یا اللہ ہمارے ساتھ والدین کو بھی بھیج، ان کو عذاب بھی دگنا دے، انہوں نے ہمیں دین نہ پڑھایا نہ سمجھایا، آج ہم جہنم کا ایندھن بنے ہیں۔ لیکن اگر نابالغ اولاد فوت ہو گئی، وہ خود بھی جنت میں جائے گی، ماں باپ مسلمان ہوں اور اعمال میں کمزوری ہو تو ان والدین کو بھی جنت میں لے کر جائے گی۔ اگر کسی کے خاندان میں ایک بچہ یا بچی ایسی موجود ہے جس نے قرآن کریم حفظ کیا اور اس پہ عمل کیا، وہ اپنے خاندان کے 10 آدمی جنت میں لے کر جائیں گے۔ اور اگر کوئی آدمی شہید کسی خاندان میں موجود ہو، وہ اپنے 70 آدمی جنت میں لے کر جائے گا۔ اور اگر عالم موجود ہو، احادیث میں آتا ہے عالم اپنے متبعین اور ماننے والوں کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جائے گا۔ اور اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یکن لہ انا فرۃ لہ، اگر کسی کا کوئی سفارشی نہ ہوا، قیامت کے دن میں محمد اس کی شفاعت کروں گا اور اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ رب العزت عادل بھی ہیں، اللہ کریم بھی ہیں، اللہ ہمارے اعمال کو بھی دیکھتے ہیں، اپنی شان کرم کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات کے بارے میں ہمیں خوف بھی رکھنا چاہیے، ہمیں امید بھی رکھنی چاہیے، امید بھی ہو اور خوف بھی ہو۔ امید اور خوف کتنا ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، اور اس امت کا پہلا وہ شخص جسے امیر المومنین کا لقب ملا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، ان کی بیٹی حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور پوری دنیا کے ایمان والوں کی ماں ام المومنین ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے بعد دوسرے نمبر کے خلیفہ بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، پیغمبر کے سسر بھی ہیں، نبی کے صحابی بھی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔
عشرہ مبشرہ کا معنی وہ 10 صحابہ جن کا نام لے کر اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت عمر ان میں سے بھی ہیں، لیکن خوف اور امید کتنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ قیامت کے دن اعلان فرما دے کہ سارے انسان جہنم میں ڈالو اور صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے وہ جنت میں جانے والا عمر ہی ہوگا۔ اور اگر اللہ قیامت کو اعلان کر دے کہ سارے انسان جنت میں جائیں اور ایک کو جہنم میں بھیجنا ہے تو مجھے ڈر ہے کہیں وہ عمر ہی نہ ہو۔ امید اتنی ہے اور ڈر اتنا ہے، اس لیے عربی زبان میں ایک ضابطہ بیان کیا، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ ہم نماز پڑھیں بھی اور ساتھ ڈریں بھی۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور ڈرے نہ، اس کے جہنم میں جانے کا خدشہ ہے۔ نماز پڑھے، اللہ کا شکر کرے کہ ہمیں توفیق دی، ہم نے پڑھی ہے، اور ڈرے اس بات پہ کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول بھی کی ہے یا قبول نہیں کی۔ نماز پڑھتے بھی رہیں، ڈرتے بھی رہیں، روزہ رکھتے بھی رہیں، ڈرتے بھی رہیں، قربانی کرتے بھی رہیں اور ڈرتے بھی رہیں، صدقہ کرتے بھی رہیں اور ڈرتے بھی رہیں۔ اس کا نام ایمان ہے۔ اگر کوئی آدمی نیک عمل کر کے فخر اور غرور کرتا ہے میں بڑا نیک اور متقی ہوں، اللہ کو ہمارے تقوی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے رکھی ہے۔ اس لیے انسان عمل بھی کرے اور ساتھ ڈرے بھی۔ اگر گناہ ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ کی ذات پہ امید رکھے کہ اللہ معاف بھی فرمائیں گے جب میں اللہ سے معافی مانگوں گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے جو گناہ کیا آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ کرے۔ نمبر 2، گزشتہ گناہ سے توبہ کرے، اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 توبہ کرے، نمبر 2 آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ کرے، نمبر 3 اپنے کیے پر ندامت بھی ہو، اللہ سے امید بھی رکھے اللہ مجھے معاف فرما دیں گے۔ ہمارے گناہ اللہ کی رحمت کے سامنے ایک ذرہ اور ایک تنکے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ اللہ بڑے بڑے کفر کو توبہ کرے تو معاف کر دیتے ہیں، زنا پہ توبہ کرے معاف کر دیتے ہیں، شراب پہ توبہ کرے معاف کر دیتے ہیں۔ تو بندے کو امید رکھتے ہوئے اللہ کی ذات سے معافی مانگنی چاہیے۔ میں بتا ہی رہا تھا ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ غفور بھی ہیں، اللہ رحیم بھی ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ عادل بھی ہیں، اللہ کریم بھی ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ قہار بھی ہیں، اللہ ستار بھی ہے۔ چاہے تو کسی کے گناہ کو ننگا کر دیں اور سزا دے دیں، اللہ چاہے تو اس گناہ پہ پردہ ڈال دیں اور اسے معاف کر دیں۔ ہمیں اللہ سے دعائیں مانگتا رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جو ہم نے گناہ کیے اللہ اپنے کرم سے اس پہ پردہ ڈال دے۔ ہم ان اللہ کی صفات پر یقین رکھیں۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے اللہ کی ذات صرف بڑا ہی نہیں بلکہ سب سے بڑا ہے، جسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ اور بنیادی نظریہ ہے، اور اس عقیدے پر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے واسطہ سے اتنا زور دیا ہے، ذرا اس پہ توجہ فرمانا۔ 5 ہمیں نمازیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں، اور ہر نماز سے پہلے اللہ نے اذان کا حکم دیا ہے۔ جب اذان شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے شروع کرتے ہیں، اور جب اذان ختم کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ کے اللہ کے نام پہ ختم کرتے ہیں۔ اذان شروع بھی اللہ کے نام سے ہے، اذان ختم بھی اللہ کے نام پر ہے۔ جب نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے شروع کرتے ہیں، اور جب نماز ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ کے نام پہ ختم کرتے ہیں۔ اذان شروع بھی اللہ کے نام سے، ختم بھی اللہ کے نام سے، اور اسی طرح تکبیر شروع بھی اللہ کے نام سے، ختم بھی اللہ کے نام پہ۔ نماز شروع بھی اللہ کے نام سے،
ختم بھی اللہ کے نام پہ، اور اللہ جو کہ بڑے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ میری بڑائی کا اعلان کرے۔ خدا نے کتنا اعلان کرایا، 5 اذانیں دلوائیں، اور ہر اذان میں حکم ہے مؤذن اونچی آواز سے کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، بلندی پہ چڑھ کے کہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر نے مکہ فتح ہوا، حضرت بلال کو حکم دیا، بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو دن میں 5 مرتبہ مؤذن کو حکم کہ وہ بھی کہے، اور جو اذان سنے وہ بھی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی بریائی کا اعلان کرتے ہیں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے، ہمیں 24 گھنٹے میں 5 اذانیں دی، اس کا آغاز بھی اللہ اکبر سے، 5 نمازیں دی، ان کا آغاز بھی اللہ اکبر سے۔ اور ابھی جو ہم عید کے لیے جمع ہیں، عید کے دن جانور ذبح کریں گے، تو جانور کو ذبح کرتے وقت بھی جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں گے، اور جانور کو ذبح کیا تو بھی اللہ اکبر کہا۔ اور یہ مسئلہ بھی آپ کے علم میں ہے، اگر آدمی چڑھائی پہ چڑھے اللہ اکبر کہہ کے چڑھے، اور جب نیچے اترے تو سبحان اللہ کہتا جائے اور اترتا جائے۔ ہمارے گھروں میں سیڑھیاں موجود ہیں، جب سیڑھی پہ چڑھے اللہ اکبر کہنا سنت، اور جب نیچے جائیں جب پھر سبحان اللہ کہنا سنت۔ ہم اللہ اکبر کے قائل۔ ابھی عید کی نماز اور عید کی نماز کے بعد قربانی، آپ اندازہ فرمائیں قربانی کریں گے تب بھی اللہ اکبر کہنے کا حکم ہے، اور جانور کے گلے پہ اگر اللہ اکبر نہ کہا اور جانور ذبح کر دیا، اللہ ایسے جانور کی قربانی قبول نہیں کرتے۔ بسم اللہ بھی کہنا ہے اور اللہ اکبر بھی کہنا ہے۔ اس موقع پر مجھے ایک یاد آ گئی بات جس کو کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ابھی چند دن قبل ایک لیڈر نے اسلام آباد میں تقریر کی جس کو سن کر بھی انسان کو شرم آتی ہے۔ میں سیاسی جماعتوں پہ تنقید یا تردید کی بات نہیں کرتا، لیکن جو خلاف شریعت بات ہو اس کی تردید کرنا ہمارے منصب اور علم کا تقاضا ہے۔ اگر نہ کیا خدا کے قیامت کے دن مجرم ہوں گے۔ اب احتجاجی دھرنا شروع ہے، اس میں راولپنڈی کے ایک آدمی شیخ رشید نے تقریر کی ہے اور اتنا غلط جملہ کہا، ہمیں خدشہ ہے انسان کفر میں نہ چلا جائے۔ اس نے کہا آزادی چوک پہ ہم قربانی دیں گے اور پوری دنیا میں 2 تکبیریں ہوں گی، ہماری پوری دنیا میں 1 تکبیر ہوگی، اور ہم اپنے بکرے پہ 2 تکبیریں پڑھیں گے، نمبر 1 اللہ اکبر، نمبر 2 گو نواز گو۔ میں نواز شریف کے حق میں بھی نہیں ہوں، نواز شریف کا مخالف بھی نہیں ہوں، ہم نہ حمایت کرتے ہیں نہ مخالفت کرتے ہیں۔ سیاست دانوں کا اپنا کام ہے اور مذہبی آدمی کا رہنمائی کرنا اپنا کام ہے، لیکن اس سے بڑا جرم کیا ہے؟ کسی انسان کی مخالفت میں اس قدر اندھا ہو جانا، اس کی عقل بھی مخالفت کرتی ہے، شریعت بھی مخالفت کرتی ہے۔ گالی ہم 2 تکبیریں پڑھیں گے، ایک اللہ اکبر اور ایک گو نواز گو۔ ہم نے کہا کسی کو دوڑائیں کسی کو لائیں یہ آپ کا معاملہ ہے، لیکن قربانی کے جانور کو خدا کے لیے یہ حرام ہونے سے بچائیں۔ قربانی کے جانور ایک بھی کی تکبیر ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، قربانی کے جانور پر بھی کہیں اللہ اکبر۔ اور قربانی کے جانور ذبح کرنے سے پہلے ابھی عید کی نماز پڑھیں گے، ذرا نقطہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ عید کی عید الاضحیٰ یا عید الفطر یہ 2 رکعتیں ہیں، لیکن 2 رکعتوں میں ہم تکبیرات کتنی کہتے ہیں؟ ان تکبیرات کو گنیں، 6 تکبیرات تو زائد ہیں، اور 6 زائد تکبیرات کے علاوہ ہم 2 رکعات میں 11 تکبیرات کہتے ہیں۔ 11 کو 6 سے ملائیں تو 17 بنتی ہیں۔ یہ 17 تکبیرات کیوں ہیں؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں نقطہ کیا ہے؟ اس کو سمجھیں۔ جب عید کی نماز کھڑی ہوگی آپ 6 تکبیرات کو چھوڑ دیں، باقی تکبیرات گنیں۔ ہم کھڑے ہیں اللہ اکبر 1 تکبیر، پھر رکوع میں گئے اللہ اکبر 2 تکبیر سمع اللہ لمن حمدہ، پھر سجدے میں گئے اللہ اکبر 3 ہو گئی،
سجدے سے اٹھے اللہ اکبر 4 ہو گئی، پھر سجدے میں گئے اللہ اکبر 5 ہو گئی، پھر کھڑے ہوئے اللہ اکبر تو 6 ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری رکعت کی تلاوت ہو گئی، اب پھر گئے ہیں رکوع میں اللہ اکبر 1 مرتبہ، سمع اللہ لمن حمدہ، پھر سجدے میں گئے اللہ اکبر 2 ہو گئی، سجدے سے اٹھے اللہ اکبر 3 ہو گئی، پھر سجدے میں گئے اللہ اکبر 4 ہو گئی، پھر سجدے سے اٹھے اللہ اکبر 5 ہو گئی۔ اب 6 زائد تکبیرات کو چھوڑیں تو 2 رکعت عید الاضحیٰ میں 11 تکبیرات بنتی ہیں۔ ان 11 کے بعد آپ 6 تکبیرات اور کریں، 3 تکبیرات پہلی رکعت کے شروع میں اضافی اور 3 تکبیرات دوسری رکعت کے آخر میں، یہ 6 یہ اور 11 ویسے، تو 6 اور 11 کو ملائیں تو کتنی بنی؟ 17۔ توجہ رکھنا، یہ 17 تکبیرات کیوں بنتی ہیں؟ 11 تکبیرات 2 رکعت نمازوں کی اور اضافی 6 تکبیرات، یہ 17 کیوں بنتی ہیں؟ ہمارے ذمہ جو فرض نمازیں ہیں 24 گھنٹے میں، ان فرض نمازوں کی تعداد بنتی ہے 5 اور ان کی رکعتیں بنتی ہیں 17۔ 2 رکعت فجر، 4 رکعت ظہر 6 ہو گئی، 4 رکعت عصر 6 اور 4 10، اس کے بعد 3 رکعت مغرب 10 اور 3 13، پھر 4 رکعت عشاء 13 اور 4 17، یہ 17 رکعت روزانہ فرض ہیں۔ آخر میں 3 رکعت یہ وتر ہے، اگر اس کا انکار کرے تو بندہ کافر نہیں ہے، اگر نہ پڑھے تو فاسق ہے۔ تو ایک اعتبار سے فرض ہے، ایک اعتبار سے واجب ہے، لیکن ہماری یومیہ یہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں یہ 5 فرض نمازیں ہیں، اس میں 17 رکعت بنتی ہیں اور 17 رکعت میں آپ نے ہر رکعت پر کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو پورے 24 گھنٹے میں جتنی رکعتیں بنتی ہیں، عید کے دن اللہ نے اتنی بار ہم سے تکبیرات کہلوائی ہیں، ہر رکعت کے بدلے میں 1 مرتبہ اللہ اکبر کہلوایا کہ تم عام دنوں میں 24 گھنٹے میں 17 مرتبہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہتے ہو، اور تم نے سال کے بعد عید کے دن 2 رکعت نماز میں 17 بار اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ میں بات اس لیے بتا رہا ہوں، عام بندوں کے ذہن میں حکمت نہیں ہوتی تو لوگ سمجھتے ہیں بھئی یہ 6 رکعت تکبیرات کیوں ہیں، یہ 6 رکعت تکبیرات کیوں ہیں؟ 2 رکعت میں 11 تکبیرات ویسے اور 6 کا اضافہ، 11 اور 6 17، 24 گھنٹے میں ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں جن کی رکعتیں 17 بنتی ہیں، تو پورا سال ہر روز 17 بار ہر قیام میں اللہ اکبر ہے۔ خدا نے 2 رکعت میں 17 بار اللہ اکبر کہلوا کے ہماری زبان سے اپنی کبریائی کا اعلان کیا ہے۔ جو آدمی یوں اللہ کو بڑا مانتا ہے اس کے دل سے اپنی بڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اللہ ہمیں اللہ کو بڑا ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں خود کو چھوٹا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آدمی اللہ کو بڑا سمجھے، خود کو چھوٹا سمجھے، کسی کا حق نہیں دباتا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی کی چوری نہیں کرتا، کسی کو تنگ نہیں کرتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کے مال پہ قبضہ نہیں کرتا، یہ سارے جرم اس وقت ہوتے ہیں جب انسان اللہ کو بڑا نہیں سمجھتا، خود کو بڑا سمجھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کی کبریائی ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اس لیے عید کے دن حکم بھی ہے گھر سے آئے ہیں تو پڑھتے آئیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ واپس جائیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک رستے سے آنا دوسرے رستے سے جانا یہ سنت ہے۔ عید کی نماز کے بعد بہت سارے احباب کی خواہش ہوتی ہے ہم قبرستان جائیں، اور جانا بھی چاہیے، وہاں سلام بھی کہنا چاہیے، اللہ توفیق دے تو چلتے پھرتے قرآن پڑھ کے بخشنا بھی چاہیے، درود پاک پڑھیں اس پر بھی بخشنا چاہیے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے
ایک کتاب لکھی ہے فضائل درود شریف، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک ماں نے خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھا جہنم کے عذاب میں تھی، دوسری رات اپنی بیٹی اسی کو دیکھا وہ جنت کی نعمتوں میں تھی، اپنی بیٹی سے پوچھا کل جہنم کا عذاب آج جنت کی نعمتیں، یہ بیٹی تبدیلی کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا اماں جان ہمارے قبرستان کے پاس سے ایک اللہ کا نیک بندہ گزرا، اس نے 20 مرتبہ درود پاک پڑھا اور اس قبرستان والوں کو بخشا، اللہ نے اس 20 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اس قبرستان میں جتنے مسلمان مردے تھے سب کو معاف فرما دیا۔ یہ 20 مرتبہ درود کی فضیلت ہے، اور اگر ہم میں سے ہر بندہ درود پاک پڑھ کے بخش دے، اللہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے رشتہ دار، ہماری بستی والوں سب کی مغفرت فرما دیں گے۔ اس نیت کے ساتھ جانا حرج کی بات بھی نہیں ہے، اس دروازے جائیں تو آپ کی مرضی ہے، اور اگر یہاں سے بھی نکلنا چاہے قناعت اٹھ جائے گی، یہاں سے رستہ سیدھا پیچھے سے قبرستان میں چلا جاتا ہے، وہ رستہ اختیار کرے آپ کی مرضی ہے، یہ رستہ اختیار کرے آپ کی مرضی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 رکعت نیت جب کریں گے بیٹھے بیٹھے سن لیں، 2 رکعت یہ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بس اپنے دل سے نیت کرنا ہی کافی ہے کہ میں 2 رکعت عید الاضحیٰ پڑھتا ہوں، شاید 6 اضافی تکبیرات کے، یہ اللہ کے واسطے نماز پڑھتا ہوں، امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، منہ میرا کعبے کی طرف ہے، یہ زبان سے کہنا ضروری نہیں، بس دل سے کر لے تو نیت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھیں، امام بھی اور مقتدی بھی، اس کے بعد ہماری 3 تکبیرات ہوں گی، پھر امام کے ذمے اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ الفاتحہ اور ایک سورت، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں، پھر 2 سجدے، اور دوسری رکعت کے اندر اٹھ کر امام کے ذمہ بسم اللہ، سورۃ الفاتحہ اور پھر سورت، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ تکبیرات کہنی ہے اور اس کے بعد رکوع میں جانا ہے۔ تو پہلی رکعت کے شروع میں 3 تکبیریں، دوسری رکعت کے آخر میں 3 تکبیریں، اور ہر تکبیر کے بعد ہاتھ بھی اٹھانے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، ہاتھ باندھ کے نہیں رکھنے۔ نماز جنازہ میں ہاتھ باندھے بیٹھے اللہ اکبر کہتے ہیں، اور عید کی نماز میں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ نماز جنازہ میں ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ نہیں اٹھاتے، لیکن نماز عید میں ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں۔ مسنون طریقہ یہی ہے، ہمیں چاہیے کہ سنت کے مطابق عید پڑھیں۔ فرض نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، عید کی نماز کے بعد یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں ہے۔ عید کی نماز آپ نے پڑھ لی، عید کے بعد خطبہ سن لیا، یہ 2 رکعت سنتیں اور اس کے بعد خطبہ، 2 رکعت عید اور یہ خطبہ، بس یہی عید ہے۔ خطبہ سن لیا، اس کے بعد اپنے اپنے کام میں لگ جائیں۔ یہ جو ہمارا عید کے دن کا مصافحہ یا عید کے دن گلے ملنا ہے، عید کے لیے گلے ملنا یہ سنت نہیں ہے۔ ویسے دور سے آئے ہیں، رشتہ دار احباب جمع ہوئے ہیں، مصافحہ کریں، گلے ملیں، یہ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ عید کے دن گلے ملنا سنت ہے تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ عید کی نیت سے گلے ملنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ویسے دوست احباب ہیں، سلام میں بھی حرج نہیں، مصافحے میں بھی حرج نہیں، گلے ملنے میں بھی حرج نہیں، لیکن عید کی نیت سے گلے ملنا یہ سنت سے ثابت نہیں۔ تو 2 رکعت نماز ہوگی، اس کے فوراً بعد بغیر دعا کے خطبہ ہوگا، اور پھر خطبے کے بعد اپنے کام میں لگے، اپنی قربانی پر وقت ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الذي هدانا إلى دار السلام، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الأحكام وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، فيا لهم من كرام، وسلم تسليما كثيرا۔ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ أما بعد، فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم فيه مع أعمال أخر قد سبقت في الخطبة قبل هذا العشر ذبح الأضحية بالإخلاص وصدق النية، وبين نبيه صفيه صلى الله عليه وسلم
وجوبها وفضائلها، ودون علماء أمتي من سننه في كتب الفقه مسائلها. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأغلافها، وإن الدمع ليقع إلى الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد قال أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الأضاحي يومان بعد يوم الأضحى. وعن علي مثله رضي الله عنه. وهذا بعض من الفضائل، وتعلموا من العلماء المسائل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم عليه، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. السلطان المسلم ذل الله في الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم، ولذكر الله تعالى أجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.